نو منتخب ایم پی اے پی کے 81 سید قاسم علی شاہ کی رہائش گاہ پر کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے انتخاب جیتا ہے اور اس حوالے سے پشاور کی ترقی کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے اور مزید بھی کچھ جانیں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام جی، شاہ صاحب شکریہ، سب سے پہلے آپ کو بولی ڈیجیٹل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں مہربانی جی، اور اس کے علاوہ آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ شکریہ، آپ نے بڑی بھاری اکثریت سے الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اللہ کی مہربانی پشاور کی ترقی کے حوالے سے پہلا سوال ہے آپ سے، کیا آپ اقدامات کریں گے، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو پشاور کے مسائل اور جو ایشوز ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ پشاور میں جو ایک مسئلہ رہا ہے کہ پشاور کا جو ماسٹر پلاننگ ہے، اس پہ سب سے زیادہ توجہ دینی ہے۔ ماسٹر پلاننگ کم از کم ہم نے 35 سال کی ہونی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ پشاور میں دیکھ رہی تھی کام تو ہوتے ہیں، گلیاں نالیاں تو بن جاتی ہیں، لیکن جب ایک ماسٹر پلاننگ نہیں ہوتی، ایک پورا روڈ میپ نہیں ہوتا، تو وہ پیسے اکثر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جی، یہاں پر سکولز ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت رہی ہے اس میں بہت بہتری آئی ہے۔ ہیلتھ دیکھ لیں تو ہیلتھ میں بہت زیادہ کام پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے۔ یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز پہ ہوئے ہیں، جو پارٹی پالیسی پہ ہوئے ہیں۔ جو اگر کوئی ایسا شخص جو پچھلے انتخابات میں کلیم کرتے رہے ہیں کہ ان کی کارنامے نہیں تھے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارنامے تھے، تو وہی جو مسئلے مسائل جو ایشوز تھے، اب ہم نے ان میں بہت بہتری لائے ہیں۔ لیکن پچھلے 2 سالوں میں جو ان کی تباہی کی گئی ہے، جو ان کو خراب کیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ صحت کارڈ تھا، لوگوں کے علاج ہو رہے تھے، وہ ختم کر دیا گیا۔ پھر ہسپتالوں میں آپ دیکھیں کیا افراتفری کر دی گئی۔ ہمارے وقت میں تو ہسپتالوں میں میڈیسنز بھی اویلیبل تھی، ڈاکٹرز بھی اویلیبل تھے، اسکولوں میں اساتذہ بھی اویلیبل تھے، ہر چیز جو ہے نظام سے چل رہی تھی۔ لیکن یہ پچھلے 1.5 سالوں میں انہوں نے سب کو تباہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے تو اس کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے، اور پھر ہم نے اپنے تمام محکموں کو، خصوصاً ہیلتھ، ایجوکیشن سیکٹر ہو گیا، ہم نے ان کو پروموٹ کرنا ہے، ان کو پرفیکشن کی طرف لے کے جانا ہے۔ دوسری جو بات ہے، یہاں پر ہمارے پر پشاور میں جو ڈیولپمنٹل کام ہوتے ہیں، گلیاں نالیاں چھوٹے چھوٹے، ہم وہ کام بھی کریں گے، لیکن ہماری جو پرائورٹیز ہوں گی وہ اجتماعی کاموں پہ ہوں گی۔ شاہ صاحب صحت کارڈ کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو ابھی آپ کی گورنمنٹ دوبارہ آ گئی ہے، اور کیا صحت کارڈ بحال کریں گے آپ لوگ؟ انشاءاللہ جی، صحت کارڈ ہم عوام کے لیے ضرور بحال کریں گے، کیونکہ ہماری پارٹی جو ہے اس کے دل میں عوام کا خیال ہے۔ صحت کارڈ سے لوگوں کے علاج ہو رہے تھے، کافی ریلیف جو ہے صحت کارڈ نے دیا۔ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف جو ہی اقتدار میں آتی ہے، پہلا ہی جو عمل ہوگا ہماری یہی ہوگا کہ ہم عوام کے لیے صحت کارڈ بنائیں۔ شاہ صاحب جیت کا کتنا یقین تھا، اور اپنے حلقے کے عوام کے لیے آپ کا کیا منشور ہے؟ دیکھیں جی، جیت کا یقین جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو اللہ پہ یقین ہے، اور اللہ سب سے بڑا کارساز ہے، اور اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے جی۔ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حلقوں کے لیے ہمارا کیا منشور ہے؟ منشور ہے، تو ہمارا تو صرف ایک ہی منشور ہے کہ جی، قانون کی بالادستی، رول آف لا جس کو کہتے ہیں جی، جی۔ ایک وہ ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ہم نے قانون کے نیچے لانا ہے، اور قانون کے طریقے سے اس کو چلانا ہے، چاہے وہ تھانے ہوں، چاہے وہ ہمارے اور جو ہیں ادارے ہوں، جیسے کہ ہیلتھ ہو گیا، ایجوکیشن ہو گیا، سوشل ویلفیئر ہو گیا، بہت سے محکمے، ہم سب چیزوں کو قانون کے دائرے میں رہ کے چلانا چاہتے ہیں، اور چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بات یاد رکھیں جی، جب بھی کوئی ڈپارٹمنٹ اپنی کیپیسٹی سے کم کام کرتا ہے تو اس میں جو ہے مسئلے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری سوچ یہ ہے، کوئی بھی ہمارا سرکاری محکمہ ہو جو عوام کی ریلیف کے لیے بیٹھا ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، یا کوئی اور محکمے ہو، ٹھیک ہے نا جی، ان کو اپنی جو ان کی قانون اجازت دیتا ہے اس کے اندر رہتے وہ ڈیلیور کریں، تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ اس کو ہم ایک شور کریں گے۔ شاہ صاحب آپ کا تعلق ایک سیاسی خاندان سے رہا ہے، آپ کے والد صاحب بھی بڑے اچھے عہدوں پہ رہے ہیں، کلیدی عہدوں پہ رہے ہیں۔ آپ نے بھی 2012 میں پی ٹی آئی جوائن کی، مرکزی یوتھ جنرل سیکٹر رہے، سی ڈی سی کے صدر بھی رہے، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ نائب ناظم اعلیٰ بھی رہے، یعنی ایک وسیع تجربہ ہے، اور ایک سیاسی خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پشاور کو گزشتہ ادوار میں ترقی کیوں نہیں مل سکتی؟ کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پشاور سے کوئی وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہوا؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی، اگر آپ یہ کہیں کہ پشاور کو ترقی نہیں مل سکی تو میں اس سے ذرا اختلاف کروں گا۔ پشاور میں بی آر ٹی بنا، پشاور میں جو ہے WSSP بنا، جس نے جب تک میں نائب ناظم تھا 124 کلومیٹر واٹر پائپس چینج کیے تھے۔ پھر اس کے بعد میرا ٹینیور ختم ہو گیا، مزید بھی بہت کچھ ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہسپتالوں کے حالات دیکھیں تو بہت بہتر ہوئے۔
اس کے علاوہ آپ اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف جائیں تو وہاں پر ٹیچرز کی اویلیبلٹی بنائی گئی. یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں رائٹ آف انفارمیشن، رائٹ ٹو سروسز، اس طرح کے قانون لائے گئے جس سے عوام کو ریلیف ملا. شاید ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف نے جن لوگوں کا انتخاب کیا شاید انہوں نے وہ محنت نہیں کی جو اس دفعہ جو ٹیم آئی ہے وہ کرے گی. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ اب ہم پشاور کو، خصوصاً میں پشاور کی بات کروں گا کیونکہ میں پشاور کا رہنے والا ہوں، پشاور سے میرا تعلق ہے. میری پوری کوشش ہوگی کہ پشاور میں موجود ہر محکمہ پرفیکشن کی طرف جائے، ہم عوام کو ڈیلیور کریں، ہم عوام کے مسئلے حل کریں اور عوام کی جو تکالیف ہیں ان کے دروازوں پہ ہم حل کریں. ایک نظام بنتا ہے. دیکھیں جی، کہیں حجرے میں بیٹھ کے محفل لگا لینا، لوگوں کے لیے مسئلوں کو حل کرنا، یہ جو ہے نا یہ ذاتی کام ہے. ہم نے اجتماعی کام کرنے ہیں. ہم نے ایک قانون بنانا ہے، ایک نظام بنانا ہے جس سے عوام کو ان کے گھروں میں بیٹھ کے ریلیف ملے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ کام کریں گے اور عملی کام ہوگا، زبانی کام نہیں ہوگا. اور جس کا جو اثرات ہیں، جس کے جو بینیفٹس ہیں وہ عوام کو خود انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے. شاہ صاحب، کل تیمور جگڑا اور کامران منگش و دیگر نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے عدالت جانے کا عندیہ دیا تھا اور کل اس نے اعلان بھی کیا ہے اور جی کل اس کی سماعت بھی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، جہاں بھی کسی چیز پہ اختلاف ہوتا ہے تو ہر ایک پاکستانی کا یہ حق ہے کہ وہ عدالت جائے اور اپنے لیے ریلیف مانگے. جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. کامران منگش صاحب ہو گئے، تیمور جگڑا صاحب ہو گئے، یہ عدالت جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ ان کو وہاں سے انصاف ملے گا. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت دینے کا. مہربانی جی، شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سید قاسم علی شاہ، PK 81 سے انتخاب جیتنے والے. آپ نے ان کی باتیں ملاحظہ کی، ان کی گفتگو سنی اور انشاءاللہ ان کا پشاور کی ترقی کے حوالے سے بہت بڑا منصوبہ ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی دے.